بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ واقعہ مکمل سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلص پیغمبر ہیں، جن کا لقب کلیم اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ میں طاقت اور قوت بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ایک مغرور ظالم بادشاہ تھا، جس کا نام ولید بن معصب تھا، جو فرعون کے نام سے مشہور ہے، اور جو بنی اسرائیل کے قوم پر ظلم و ستم کرتا تھا اور اس میں اپنے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے خطبی کہلاتے تھے اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک روز فرعون نے خواب میں دیکھا بیت المقدس سے مصر کی جانب ایک آگ بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ آگ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتا ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس موجود کاہنوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے مصریوں اور خطبیوں کی ہلاکت ہوگی۔ تورات میں اور تاریخ میں جاننے والے کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں کاہنوں، نجومیوں اور قیام کاروں کے ان کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا جبال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا۔ کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اس کی تعبیر دربار کے جوتشیوں اور کاہنوں نے وہی دی تھی، جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش کرے اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئیں تو اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ انہوں نے سب سے چھپائے رکھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب سوائے قریبی رشتہ داروں کو کسی کو معلوم نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب ونش کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یقودہ بت تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جب فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جوں جوں کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی خبر کسی کو مطلق خبر نہ ہونے دی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر کار اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ، جس پر لار اور روشن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ ہو سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل ندی میں بہا کر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کو بہا کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو نکال کر لیا اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نیک خاتون تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون نے یہ کہا کہ یہ تیری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تھی اور دودھ کے لیے رونے لگے، تو دودھ پلانے والی بالیاں لائی گئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی تھی، کہنے لگی میں ایک گھر جاتی ہوں، اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ 2 آدمیوں کی لڑائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں
پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت و قوت بہت عطا کی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگوں کے آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس میں ایک بنی اسرائیل تھا اور دوسرا خطبی تھا۔ بنی اسرائیل نے شخص نے آپ سے مدد مانگی، آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور خطبی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد قتل کرنا نہیں تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا۔ تفسیر سورہ قسم آیت نمبر 15 اور 16۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کے طرف نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل پھر کسی سے جھگڑا کر رہا ہے، اور آپ کو دیکھ کر پھر سے وہ آپ سے مدد طلب کی۔ آپ نے فرمایا تو جھگڑالو آدمی ہے، اور اس کے مقابلے خطبی کے طرف ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا، کیا آج مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اس کی اس بات سے آپ سمجھ گئے کہ یہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل گئی ہے۔ مصر سے موسیٰ علیہ السلام کا نکلنا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی مصر کے قاتل ہیں تو فرعون نے جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر حاضر کریں۔ مصریوں نے اس عجمے میں ایک معجز سحری تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا اور بنی اسرائیل مذہب کو جانتا تھا۔ وہ فرعون کے خاندان کا ایک آدمی تھا اور دربار میں حاضر کرتا تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیں اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیں جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین پہنچنا اور قیام۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے اور لمبے سفر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک چشمے پر ایک حوض ہے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ قریب ہی آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جن کے پاس بکریاں تھیں۔ وہ پانی کے قریب اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے ہم نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ دونوں عورتیں واپس آ گئیں اور سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ دونوں عورتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے آئیں اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کی اجرت دے سکیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا، لیکن ان کو سخت حاجت تھی، اسی لیے آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور مہر میں عوض 8 سال مزدوری کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر 10 سال کریں تو یہ بہتر اور آسان ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں۔ 10 سال پورے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن مصر
جانے کا ارادہ کیا اور اپنے بیوی کو ساتھ لیے واپس چلے۔ سفر کے دوران سردی کافی تھی، اندھیری رات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاڑی پر ایک آگ دکھائی دیا۔ وہ اپنی بیوی کو بولے، میں آگ لے آتا ہوں تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کوئی آگ نہیں تھی، بلکہ ایک درخت سے نور نکل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور قریب ہوئے تو اس میں سے آواز آئی۔ یہ آواز اللہ رب العزت کی اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں۔ پھر آواز آئی کہ آئے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آواز دیا کہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی فائدے ہیں، پھر حکم ہوا اسے نیچے زمین پر ڈال دے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ یہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ڈر مت اور اس لاٹھی کو پکڑ، ہم دوبارہ اسے لاٹھی بنا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اپنے ہاتھوں کو اپنے گریبان میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ہاتھ اپنے گریبان میں باہر نکالا تو ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ معجزے اس طرح ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بہت سرکش اور نافرمان ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میری زبان گرہ کھول اور میرے کام میں آسانی فرما اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل میں محل کے دربانوں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں۔ دربانوں نے اندر جانے نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی تھی۔ پھر فرعون بولا، اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ کر دیا اور وہ اژدہا بن گیا، اور آپ نے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا، یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو منتخب کیا اور یہ بھی اعلان کروایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے ہرائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا۔ لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔
40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پہلے وہ ڈالیں۔ چنانچہ جادوگر نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت کرنے لگیں۔ لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا گیا۔ وہ رسیاں سانپ دکھنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام وحشت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یقیناً تو غالب آئے گا اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا اور تمام جادوگر کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جادوگروں کا ایمان لانا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے میں تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تفسیر سورہ طٰہٰ۔